حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے ہم وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مختلف مذاہب کے حوالے سے کہ اب وہ بھی ان پاورز کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ظاہر ہے مذہب کا جو تعلیمات ہیں بالخصوص ہمارے مذہب کے، وہ ہے ان سین پاورز کے، جی جو وہ توانائی جو نظر نہیں آتے۔ دیکھیں، اللہ کے وجود پہ ہم یقین 100% رکھتے ہیں کہ اللہ ہے اور واحد ہے، تو وحدانیت پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اس توانائی پہ، اس طاقت پہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، صحیح، جس سے یہ ساری چیزیں جو نظر آتے ہیں تمام چیزیں کریٹ کی ہیں۔ تو ہمیں پھر تو مذہب کا تو کام ہی یہی ہونی چاہیے کہ وہ میٹا فزک بھی پڑھائیں، مدرسوں میں پڑھائے جائے، میٹا فزک پڑھایا جائے، اور اس طرح انسین پاورز کو جو انسان کی ہے اس کو پڑھانے چاہیے نا، صحیح، ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم بات کرتا ہے لطائف کے کہ 7 لطیفے ہیں ہمارے یہاں پر اور یہاں پر، مختلف علماء کے مختلف قسم کے کیا ہے، تو یہ 7 لطائف کہاں پر ہے اور کیسے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے کام لیا جائے، کس طرح روحانی پاورز کو اس سے حاصل کیا جائے، کس طرح اپنے شخصیت میں چینج لائے، جیسے اپنی زندگی کو چینج کرے اور روحانی طاقتوں کو کس طرح کی محسوس کریں۔ اس پہ تو زیادہ تر علماء بات ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں صرف آپ بس 5 وقت نماز پڑھ لے اور بس بات ختم، اس سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہو جاتا ہے، لیکن اسی نماز پہ یقین اگر ہمارا اس پہ بھی پھر بھی نہیں، پھر بھی ہم اٹھ کے نماز کے بعد کچھ سوچ ہمارے نیگیٹو ہو جاتے، جی، تو اس کا مطلب ہے ہم نے محسوس نہیں کیا صحیح طرح کے اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو۔ تو جو انسان اللہ کے پاورز کو محسوس کرتا ہے وہ نیگیٹو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ وہ نیگیٹو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کیسے کام وہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں میرے خیال میں اس چیزوں پہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے، اس پہ مزید سائنس پہ بھی، یعنی ہمیں یہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ سائنس کے لحاظ سے ہمارے پاس کچھ ایسے مشینریز ہو کہ اگر جس کو یقین نہیں آتا ہے ہم کر کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ پاورز موجود ہے، سائنس یہ کہتے ہیں اور مذہب یہ کہتے ہیں۔ میں دونوں ساتھ چلاتا ہوں کہ دیکھیں، ایک بات جو میں ثبوت دیتا ہوں میں سائنٹیفکلی کہ مذہب میں جو یہ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرمائے ہیں، تو اس کا جو اس بات کے پیچھے کیا ہے، سائنٹیفکلی ثبوت ہوتے ہیں اس چیز کا، کہیں نہ کہیں سائنس کے لحاظ سے، کیونکہ جب تک آپ فزیکلی کسی کو دکھائیں نا اسے سمجھ نہیں آتے ہیں، اور جب آپ سائنس کے لحاظ سے کہتے ہیں تو یوں کرتا ہے دین علماء، ہاں بالکل صحیح ہے، 100% قبول کر لیتے ہیں۔ صحیح، آپ ویسے باتیں کرتا ہے تو اس میں دلائل پیدا کرتا ہے، وہ دلائل کیونکہ نظر نہیں آتا ہے، آپ اس کا منہ تو بند نہیں کر سکتے، آپ بولتے رہیں گے اور آپ اس کا اگر نہیں مانیں گے تو وہ کہے گا یار، فتویٰ لگائے گا یار یہ تو یہ ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ فلاں۔ لیکن جب آپ سائنٹیفکلی وہ بتاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، مادی جب کوئی چیز دکھاتا ہے کہ دیکھیں اس کا یہ تجربہ ہے اس طرح کے، تو کہتے ہاں بالکل صحیح، 100% ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو اس طرح کے ایک عام شخص جس مذہب کے بارے میں نہیں پتہ ہے، تو ان کو تو بیچارہ کو بالکل ہی نہیں پتہ ہے، اس کو تو پھر بہت سی چیزیں ایکسپلینیشن کرانی پڑتی ہے، پھر وہ مانیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو ہے ایسے توانائیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے وجود میں ہیں۔ میرے پاس زیادہ تر ایسے لوگ بھی آتا ہے سیکھنے کے لیے،
جو پیر ہوتی ہے، جو پہلے سے مقصد صوفیہ ہیں اور صوفیزم میں ہے، اسٹڈی کر رہے ہیں، جو ایسی تحقیق جو ریسرچ کر رہے ہیں اس توانائیوں پہ، زیادہ تر ایسے لوگ بھی آتے ہیں. اور تمام کے تمام ماسٹرز جو ہوتے ریکی کے ماسٹر ہے، یوگا کے ماسٹرز ہیں، یا دوسرے جو میتھڈز آف ہیلنگس ہے، یا جو میٹافزیکل اسٹڈی کرتے ہیں لوگ، زیادہ تر یہی لوگ آتے ہیں جو کہ سیکھنے کے لیے. ڈاکٹرز ہے جس کے توانائیوں سے سروکار ہیں کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے. ایک بزنس مین ہے جو کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ مجھے دیکھیں میں اپنے بزنس جو میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں میں نے توانائی خرچ کی ہے. صحیح. اور جب میں سوچتا ہوں، کیسے سوچتا ہوں، دوسروں سے ڈفرینٹ. جی. میرے اور دوسروں کی سوچ میں فرق ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میرے اندر ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری سوچ میں فرق ہے. اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز ضرور ہے جو کہ میں دوسروں سے الگ ہوں، لیکن جب میرے پاس آتا ہے اسے میں کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ میں یہ جو فرق ہے وہ یہ ہے. صحیح. کہ آپ سوچتا ڈیفرنٹ ہے. آپ اپنے انرجی کو کچھ اور طرح کے استعمال کرتے ہیں، دوسرا کچھ اور طرح کے استعمال کرتا ہے. دوسرے مایوسی کا شکار ہیں، یا وہ توانائی اس کام کو کرتا نہیں ہے. آپ میں وہ ایبلٹی ہے کہ آپ ایک دم آپ نے کرتے ہیں، پروگرام بنا دے اس پہ، پھر عمل کرتے ہیں، آپ نے فوراً اس پہ عمل کیے اور آپ نے اس کام کو کر ڈالا. تو توانائی جو ہے ہمارے وجود کے اندر جو ہم نے ابھی اسٹڈی کی ہے کہ ہماری فزیکل توانائیاں کیا ہوتی ہے، اور جو دوسری انسین پاورز ہے یہ کیا ہے. انسین پاورز کے بارے میں تو ابھی میرے خیال میں ہم نے نہیں بتائے ہیں کہ ہمارے اندر کون سے سسٹمز ہوتے ہیں. یوگا کے لحاظ سے ہمارے اندر چاکرا سسٹم ہوتے ہیں. اچھا. سائیکلوجی کے لحاظ سے ہمارے اندر مائنڈ پاور ہوتے ہیں، کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس. اور روحانیت کے لحاظ سے ہمارے اندر لطائف ہوتی ہے، روح ہوتی ہے. اور دوسرے بایو پلازمک انرجی کے لحاظ سے ہمارے اندر ایک ایسے انرجی ہے جسے بایو پلازمک انرجی کہتا ہے، ادک انرجی ہے، میگنل انرجی ہے جسے میگنیٹک پاور بھی کہتے ہیں، میگنل جسے کہتے ہیں. اور جل سائنسز کے لحاظ سے ہمارے اندر 14 انرجی سینٹرز ہیں جسے جل انرجی سینٹرز کہتے ہیں. اچھا. اور یہ جل انرجی سینٹرز کو ہم اس کے ایکٹیویشن کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتا ہے، اس کے انرجی کو اور انکریز کر سکتے ہیں، اور ان کی توانائی کو، اس کی فریکوینسی کو اور بڑھا سکتا ہے، اور کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم باہر کی دنیا سے، جسے پھر یہ پاور ایکول ہوتے ہیں اور ہمارے اندر وہ توانائی جو ہم چاہتے ہیں وہی ہمارے اندر آ جائے. مثلا ہیلنگ پاور چاہتا ہے تو ہیلنگ پاور آئے، میگنیٹک فورس چاہتا ہے تو میگنیٹک فورس آ جائے. اور ہمیں میں دوسری جو بھی توانائی ہم چاہیں وہ ہمارے اندر سرایت کرے اور ہم محسوس کرے اس چیز کو، اور پھر اپلائی کرے اپنے کام کے لیے، اور وہ کام کر کے دکھائے. صحیح.